السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات سامعین کرام، میزبان کا مہمان کے ساتھ، ملازم کا اپنے مالک کے ساتھ، ایک دوست کا دوسرے دوست کے ساتھ تعلق اور برتاؤ خوش اخلاقی والا ہوتا ہے، اور آدمی ان لوگوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آتا ہے جن سے کبھی کبھی ملاقات ہوتی، لیکن معاشرے میں ایک رشتہ اور ایک تعلق ایسا بھی ہے جو ہمیشہ سے ایک دوسرے سے جڑا ہوا، تمام تر حالات میں وہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، اور وہ ہے شوہر کا اپنی بیوی سے رشتہ اور تعلق۔ باہر والوں کے ساتھ تو آدمی کچھ ناگواریوں کو چھپانے کے لیے مصنوعی اور بناوٹی اخلاق بھی اپنا سکتا ہے، گھر سے باہر لوگوں کے لیے آدمی کے دو چہرے ہو سکتے ہیں، ایک تو وہ جس کو وہ بتکلف اپنا لے اور مصنوعی طریقے پر خوش اخلاق بن جائے، اپنے کردار کو بناوٹی سنوار لے، اور انہی چیزوں سے اپنی شخصیت کو لوگوں کے سامنے پیش کرے تاکہ اس کی ایک معاشرے میں اچھی امیج لوگوں کے سامنے بنی رہے۔
اور ایک دوسرا چہرہ وہ جس میں اس کی بد اخلاقی ہے، اس کا بد کردار ہے، اس کی بد زبانی ہے، بد کلامی ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو باہر والوں سے جس سے کبھی کبھی ملاقات ہوتی رہتی ہے، یا باہر والوں کو خوش رکھنے کے لیے آدمی مصنوعی طریقے پر ان چیزوں کو تو اپناتا ہے، لیکن آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہمیشہ ہے۔ اب اس رشتے میں اتار چڑھاؤ آتا ہی رہتا ہے، کبھی خوشگوار، خوشحالی، خوشی کا ماحول، اور کبھی غم، رنج، ایک دوسرے سے ناراضگی، لڑائی جھگڑا، یہ ساری چیزیں اس رشتے میں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ اس رشتے میں آدمی اپنے خراب اخلاق کو چھپا نہیں سکتا، آدمی بتکلف مصنوعی اخلاق والا نہیں بن سکتا، اس کے اندر جو ہے وہ صاف صاف ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس رشتے کے نبھانے کے لیے بھی پوری انسانیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ میں جو رشتہ اور آپ کی جو حیات طیبہ رہی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور آگے آپ نے دوسری جگہ پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بہترین، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، بہتر۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ تم میں سے میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ جو تعلق ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ازواج مطہرات کی گھریلو زندگی، اس سے متعلق سب کچھ، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی ازواج مطہرات نے احادیث اور روایات کے ذریعے سے امت تک پہنچا دیا ہے۔ اور یہ رشتہ بھی ہمارے لیے، اس رشتے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اسوہ اور نمونہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے گھر کو خوشحال و خوشگوار بنا کر رکھنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو سامنے رکھے۔ اس رشتے کے اندر حسن سلوک، محبت کا اظہار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی اور مذہب کی تبلیغ کے لیے اور قبائل کی دلجوئی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ نکاح کی اجازت دی گئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، جس میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اتنے ازواج ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک کے ساتھ میں بہتر سلوک ہوا کرتا تھا۔ اور حسن سلوک کی
اس کا ایک پہلو، ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ ان کی خوبیوں کو بیان کریں، ان کی کسی کام کی تعریف کر دیں، ان سے محبت کا اظہار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کچھ تعریفی کلمات کہتے تھے۔ آپ حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرماتے تھے ان فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام۔ سرید، اکثر لوگوں نے یہ نام بھی سنا ہوگا۔ عربوں کے یہاں ایک خاص قسم کا ایک کھانا ہے، اس طرح ہمارے یہاں بریانی ہوتی ہے، ان کے یہاں سرید ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرماتے تھے کہ عائشہ کی تمام عورتوں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ سرید کو دیگر تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ آدمی ہر ایک کی تعریف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، جہاں کام کرتا ہے وہاں باس کی تعریف کرے گا، کسی کی دکان میں کام کرتا ہے تو سیٹ کی تعریف زبان پر رہتی ہے، دوستوں میں کوئی اچھا ہو تو اس کی تعریف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہر ایک کی تعریف کر سکتا ہے، لیکن اپنی گھر والی کی تعریف، کئی گھرانے تو ایسے رہتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کی زبان سے تعریف سننے کے لیے کئی سال گزار دیتی ہے، لیکن ایک تعریفی جملہ اس کی زبان سنے۔ دوسری چیزیں تو چھوڑیے، ہر دن جو 3 مرتبہ آپ کے لیے کھانا پکا رہی ہے اس کھانے کی تعریف ہم نہیں کرتے، اتنا اچھا کھانا بنا دیا، بہت مزیدار ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملے، دنیا بھر کی تعریف ایک جگہ، اگر بیوی کی تعریف شوہر کر دے تو اس کی تعریف الگ۔ شوہر اگر کوئی 2 میٹھے بول بول دے، 2 اچھے کلمات بیوی کے لیے کہہ دے تو اس کو جو خوشی ملتی ہے دنیا بھر کے لوگ مل کر کے بیوی کو وہ خوشی نہیں دے سکتے۔ اچھی سے اچھی باتیں کہہ کر کے بھی عورت کو وہ خوشی نہیں پہنچا سکتے جو اس کا شوہر اپنے 2 میٹھے بول سے اس کو پہنچا سکتا ہے۔ ایک اللہ والے کسی کے یہاں دعوت میں چلے گئے، کھانا کھا لیا، اس کے بعد میں زور سے تعریف کی کہ بہت اچھا کھانا بنایا، اندر سے عورت کے رونے کی آواز آئی۔ انہوں نے پوچھا کہ میں نے تو کوئی غلط بات نہیں کہی تھی، میں نے تو کھانا اچھا پکا، اس کے لیے تعریف کی، اچھے کلمات میں نے کہے تھے، پھر یہ رونے کی کیا وجہ ہے ذرا پوچھ کر کے تو آؤ۔ جب معلوم کیا گیا اور ان کو آ کر بتلایا گیا کہ یہ صاحب کا اس بیچاری عورت سے نکاح ہو کر کے 30 سال ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی تک اس کے کھانے کی آج تک ایک بار تعریف نہیں۔ آج پہلی مرتبہ ہے کہ کوئی ان کے کھانے کی تعریف کر رہا ہے، اس لیے وہ تعریفی کلمات سن کر کے خوشی سے رونا آ گیا۔ تو 15 20 30 سال گزر رہے ہیں، لیکن آپ کی بیوی جنہوں نے اپنا گھر بار، اپنی بہنوں کو، اپنے والدین کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے صرف آپ کو اپنا سب کچھ سمجھ کر کے اپنے آپ کے گھر میں آ گئی ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے کام آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں، اس کی خوشی کے لیے آپ کی زبان سے 2 کلمات نہیں نکل رہے ہیں۔ جو اپنا گھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے، جس نے آ کر کے آپ کا گھر بسا دیا، اس کے لیے آپ کے پاس تعریفی کلمات نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ یہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ان
ان کا بڑا تذکرہ فرماتے تھے. ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ان کے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے درمیان تذکرہ کرتے، اور کبھی موقع آتا گھر کے اندر اگر بکرا کاٹنے کی نوبت آ گئی تو آپ اپنے ہاتھ سے اس کے ٹکڑے کرتے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جو سہیلیاں محلے میں رہتے تھے ان کے پاس میں گوشت بھی جاتے تھے. گویا کہ بیوی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بیوی سے تعلق والے جو لوگ تھے ان کا بھی خیال ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ اتنا کرتے تھے. مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو میں نے نہیں دیکھا تھا. اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا بہت چھوٹی تھی، انہوں نے حضرت خدیجہ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ فرماتی ہیں کہ میں نے خدیجہ کو دیکھا تو نہیں، لیکن حضور کی زبان سے بار بار ان کے لیے تعریفی کلمات، ان کا تذکرہ سن کر کے مجھے سب سے زیادہ ان سے رشک ہوتا ہے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کا تذکرہ فرماتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرا رشک اتنا زیادہ ہو گیا کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے یہ کہہ دیا کہ کیا دنیا میں خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہے ہی نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا اور فرمایا کہ وہ بڑی خوبیوں کی مالک تھی، اور اللہ نے ان کے ذریعے مجھے اولاد بھی دی تھی. ایک مرتبہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ فرمایا، اور آپ نے کہا کہ وہ ایسی خاتون تھی کہ جب لوگوں نے میرا انکار کیا تو انہوں نے میری بات کو قبول کیا، اور جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے انہوں نے میری تصدیق کی تھی، اور جب لوگ مجھے محروم کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے اپنے مال سے مجھے سپورٹ کیا، مجھے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے مجھے اولاد دی. تو اپنی ازواج، اپنی زوجہ، اپنی بیوی کے بارے میں ہم کو بھی کچھ اچھے کلمات، کچھ تعریفی کلمات کہنا چاہیے. اگر ان سے کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو اس کو سراہنا چاہیے کہ یہ بہت اچھا آپ نے کر دیا. چھوٹا چھوٹا کام ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی چھوٹی ہی خوشیوں سے عورتیں خوش ہو جاتی ہیں. صرف سونے کی انگوٹھی لا کر دے دینا تبھی خوش ہوں گے، یا بہت سارا پیسہ دینا تبھی خوش ہوں گے. نہیں، ان سب چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو دل جیتنے کے لیے صرف اپنی زبان سے تو اچھے بول بولنے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہے، نکاح ہو گیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی ان کے سامنے رہنا چاہیے. اور پھر ہمارے معاشرے کے اندر تو اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرنا کھلم کھلا، یا اس کا تذکرہ کسی کے سامنے کر دینا بری چیز سمجھی جاتی ہے. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے. تو جو آپ کی بیوی ہے اس سے محبت کا اظہار کرنے میں شرم کی، حیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو محبت سے یا عائش کہہ کر پکارتے تھے. تو الگ الگ انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک اور ازواج کے ساتھ میں محبت کا اظہار فرمایا.
اور یہ صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات تک نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کی تلقین بھی فرمائی کہ تم بھی طریقے ڈھونڈو اور نکالو جس سے تمہارا اور تمہاری بیوی کا رشتہ مضبوط ہو اور آپس میں محبت بڑھتی رہے اور تعلق قائم رہے، حسن سلوک تم کرتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ آدمی جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ کے اندر ڈالتا ہے اس لقمے کے ڈالنے پر بھی اللہ کی طرف سے اس کو اجر ملتا ہے۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ اب اللہ کے نبی تو یہ فرما رہے ہیں کہ ایک لقمہ بیوی کے منہ میں ڈالنا یہ اجر ہے، نیکی کا کام ہے، ثواب ہے۔ بتائیے اتنے جتنے بیٹھے ہیں اس میں سے کس نے اپنے بیوی کو اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلایا؟ تو اللہ کے نبی کی یہ تعلیمات، اور مسلمان یہ سب کرنے میں شرما رہا ہے۔ میاں بیوی میں کیسی شرم، کیسی حیا؟ تعلق مضبوط ہو، ان کے ساتھ میں محبت بڑھتی رہے، اس کے لیے آپ کو طریقے ڈھونڈ کر نکالنے ہیں، کوئی دوسرا لا کر کے نسخے ٹوٹ کے نہیں بتائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات، آپ کی حیات طیبہ سامنے رکھیے اور پھر اس میں دیکھتے جائیے کہ ہمارے لیے کیا راستہ نکل سکتا ہے اور اس پر عمل کرتے چلے جائیے۔ زندگی کے تمام شعبوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اسوہ حسن ہیں، آپ نمونہ ہیں۔ اس شعبے کے اندر بھی، اس رشتے کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھنا یہ بھی مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ خاص طور سے جو عنوان اور جو ٹاپک پر میں آج بات کر رہا ہوں، بہت سارے مسلمان تو اس کو سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ بھی ایک شعبہ ہو سکتا ہے، اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہ چیزوں کا سبب بھی مل سکتا ہے، بہت سارے مسلمان اس کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ حالانکہ بہت ساری چیزیں اس موضوع سے متعلق کتابوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ ازواج زیادہ تھیں اور تمام کی عمر ایک سا نہیں تھی، بعض زیادہ عمر کے تھے، بعض چھوٹی عمر کے تھے، ہر ایک کی عمر کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لحاظ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ عمر میں ازواج میں سب سے زیادہ چھوٹی تھیں۔ جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا اس وقت وہ صرف 14 سال کی تھی، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کا بھی خیال فرماتے۔ ایک دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عید کا دن آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آپ کے گھر تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر کے ایک کنارے پر چادر اوڑھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی 2 سہیلیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور تف بجا رہی ہیں۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ بیٹی بیٹھی ہوئی ہیں، ناگواری کا اظہار فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو ہٹا دیا اور آپ نے فرمایا ان کو ان کے حال پر چھوڑ ڈالو، آج عید کا دن ہے۔ اور ایک مرتبہ جب عمر کم ہو تو کھیل کود کا اور اسی طریقے سے جو اگر کوئی کرتب دکھائے تو وہ سب کچھ چیزیں دیکھنے کا بچوں کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی عمر بھی بڑی کم تھی، وہ بھی ان چیزوں کو دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ مسجد کے سامنے، مسجد نبوی کے سامنے بالکل حبشی چند 2-3 لوگ جمع ہوئے اور وہ اپنا کھیل کرتب دکھا رہے تھے۔ جس طرح آج سے کچھ سال پہلے دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ آتے تھے، رسی باندھ کر رسی پر چلنا،
یا اسی طریقے سے اس طرح کے بہت سارے کرتب دکھاتے تھے، پیسے لیتے تھے۔ ایسے ہی مدینے میں چند حبشی آئے اور انہوں نے اپنے نیزوں کا اور اپنے ہتھیار کا کچھ کرتب دکھایا۔ اس وقت میں کچھ شور ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے کرتب دیکھنے کے لیے۔ حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، جب انہوں نے شور کو سنا تو وہ بھی باہر گئیں دیکھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر سے نکل کر دروازے پر پہنچ گئے اور دیکھا کہ عائشہ وہ کرتب دیکھنا چاہتی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے دروازے پر دونوں کیواڑوں پر اس طریقے سے ہاتھ رکھ کر کے کھڑے ہو گئے، اور حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کی طرف کھڑے ہو گئیں، اور انہوں نے اپنی ٹھوڑی کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے کندھے پر رکھ دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک اسی طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو دروازے پر رکھے کھڑے رہے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا یہاں اپنی ٹھوڑی رکھ کر کے کرتب دیکھتی رہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے کھڑے رہے، اس وقت تک کھڑے رہے جب تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھ دیکھ کر کے جب آپ کو بس ہو گیا تو پلٹ کر اندر چلی گئیں۔ اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے رہے۔ پھر جب وہ اندر چلی گئیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام بھی پلٹ کر واپس اندر چلے گئے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عمر کا لحاظ فرمایا کرتے تھے۔ اگر وہ کچھ چاہتی تو ان کی منشا کے مطابق کام کو ہونے دیتے تھے، یہ نہیں کہ میں مرد ہوں تو اب ہر کام میرے ہی حساب سے ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہم امور کے اندر ازواج مطہرات سے مشورہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت عمرے کے لیے نکلے تھے اور راستے میں مکے والوں نے آپ کا راستہ روک دیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے صلح کر لی، مسلمانوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم ہار گئے اور ہم نے ان کے شرائط کے مطابق صلح کی ہے، یہ خیال جب ان کے دلوں میں، صحابہ کے دلوں میں آیا تھا، اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ اعلان کیا بار بار کہ تم لوگ اپنے احرام کھول دو، اپنے حلق کرا لو، بال نکلوا دو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی بات سنی، لیکن اس پر کسی نے بھی عمل نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ اس سفر کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھیں۔ ان سے صحابہ کی یہ کیفیت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ وقت کہنے کا نہیں ہے، اگر آپ زبان سے کہیں گے تو آپ کی بات نہیں سنی جائے گی، یہ وقت کر کے دکھانے کا ہے۔ آپ باہر جائیے، کسی سے کچھ مت کہیے، ان کے سامنے، ان کی نگاہوں کے سامنے اپنا احرام کھول دیجئے اور اپنے بالوں کا حلق کرا لیجئے۔ جب آپ کی زوج محترمہ نے یہ رائے دی، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے، آپ نے اپنی سفید چادر احرام کی جو تھی وہ کھول دی اور اپنے بال حلق کرا لیے۔ سارے بال صحابہ نے دیکھے کہ اللہ کے نبی نکال رہے ہیں، اپنا احرام کھول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو دیکھ کر کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے احرام کھول دیے، اپنے بالوں کو نکلوا دیا۔ تو اس طرح گھر کے اہم امور ہو یا کوئی بھی اہم مسئلہ ہو، اپنے گھر والوں کو اس کے اندر شریک کرنا چاہیے۔ اکثر گھرانوں کے اندر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ گھر کی کوئی بھی خاتون، کوئی عورت کوئی بات کہنا بھی چاہتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم خاموش بیٹھو جی، تمہارے سے پوچھے گا، اس طرح کی بات ہے۔ حالانکہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب ضرورت ہوتی تھی تو ازواج مطہرات سے، گھر کی عورتوں سے مشورہ کرتے، ان سے رائے لیتے کہ اس معاملے میں کیا کرنا بہتر ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کا ذہن اس طرف نہ جائے اور اللہ کی طرف سے ان کے ذہن میں کوئی بات ڈال دی جائے، تو اسی لیے مشورہ کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کی گھریلو زندگی کیا ہے، آپ گھر میں کیا کرتے ہیں؟
حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اگر کپڑا پھٹ جائے تو اس کو پیون لگا لیتے ہیں، بکریوں کا دودھ نکال لیتے ہیں، اور اس طرح مرد حضرات گھر میں جو کچھ کام کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام بھی وہ کام کرتے ہیں۔ 2-3 جمعہ پہلے بھی میں نے بتلایا تھا کہ گھر کے کام میں عورت کے ساتھ آدمی کو بھی شریک رہنا چاہیے، ہاتھ بٹانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم باہر کے کام دیکھ رہے ہیں تو گھر کے سارے کام عورت ہی کرے گی، کھانا کھا کر اپنی پلیٹ وہیں پر چھوڑ کر چل دیے، پلیٹ اٹھا لینا، کھانا لگانا، پھر اس کو اٹھا لینا، یہ سب عورت ہی کے ذمے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کھانا لا کر لگا دیا گیا، کھا لیجئے، اپنی پلیٹ لے جا کر چولہے میں دھونے کی جگہ رکھ دیجئے، کھانا جو لایا گیا تھا اس کے واپس لے جانے میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹائیے، ساتھ دیجئے۔ اس طرح سے اگر کپڑے دھل کر کے رکھے ہوئے ہیں، طے کرنا ہے، آپ اور آپ کی بیوی مل کر کے طے کر لیجئے۔ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس کے اندر ہم اپنے گھر والوں کا ساتھ دے سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے ان کا دل جیتا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام بھی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ بہت چھوٹا کام ہے، میں دودھ کیسے نکالوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کے کاموں کے اندر ہاتھ بٹاتے، ساتھ دیتے تھے، اور ساتھ میں گھر والوں کو دین کی سمجھ دینا، دین کے بارے میں بتلانا، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ دنیا بھر کی باتیں کریں گے، گھنٹہ بھر باتیں کریں گے، لیکن دین کے 2-4 بول دینا، میرے کو ہی کچھ نہیں آتا، میں کیسے بتاؤں، میرے کو صحیح معلوم نہیں ہے۔ جو یہاں پر سن رہے ہیں وہی جا کر کے بتائیے، پھر اگلے جمعے آئیے، جو بتایا گیا وہ جا کر بتائیے۔ ہر چیز ہم ڈسکس کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، لیکن دین کی کوئی بات ہم بتا نہیں سکتے، شرماتے ہیں، میں کیسے بتاؤں، میرے کو کچھ نہیں آتا۔ آپ کو جو آتا ہے وہ سکھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری جو طاس راتیں ہوتی اور آخری عشرہ ہوتا تو اس میں اپنے گھر والوں کو اٹھاتے تھے، اور پھر حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا ہو یا کوئی بھی ازواج مطہرات ہو، ان کو دعائیں سکھلایا کرتے تھے۔ تو دین کے بارے میں سکھلانا یہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ یوٹیوب سے فلاں مولانا کا بیان سیکھ لیا، وہاں سے دین کی بات معلوم کر لی، کوئی دینی ریل چل رہی تھی اس کو سن لیا، یہ ادھر سے یاد کر لیا، ایسا نہیں۔ یوٹیوب کی، گوگل کی ذمہ داری نہیں ہے ان کو دین سکھانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی گھر والی ہے۔ جس طرح کما کر لا کر دے رہے ہو، ان کو گھر مہیا کر رہے ہو، روزی روٹی دے رہے ہو، دین کی بھی فکر کرنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کی دین کی فکر آپ کریں۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر یہ کہہ دیا گیا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے کو بھی بچاؤ، گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اسی لیے آپ دیندار بننا، ساتھ میں گھر والوں کو بھی دیندار بنانا، یہ دونوں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور ایک اہم سنت جس کو آج کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اور جو جانتا ہے وہ سنت کے عمل کرنے پر شرماتا ہے، وہ ہے اپنی بیوی کا محبت سے دوسرا نام رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک نام رکھا تھا، حمیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے حضرت اما جان کو حمیرہ کہہ کر کے پکارتے تھے۔ اسی لیے جو لوگ شادی شدہ ہیں یا جن کی بیویاں ابھی موجود ہے، ان کو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے، میں یہ سنت بتا رہا ہوں، بہت سارے لوگ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ہم کیسے رکھیں گے نام، ہم جا کر کیا بتائیں گے کہ تم کو آج سے یہ پکارا جائے گا، یہ کہا جائے گا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کروڑوں سلام اور رحمتیں نازل کرے، اور ازواج مطہرات پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں۔ میاں اور بیوی کا تعلق اور گھریلو زندگی یہ معاشرے میں کوئی بیان کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ میاں بیوی کا پرسنل میٹر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ازواج مطہرات نے یہاں تک باتیں بیان فرمائی کہ میں اور اللہ کے نبی، یعنی میاں اور بیوی دونوں ایک لحاف کے اندر لیٹے ہوئے تھے۔ یہ باتیں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازواج نے امت تک پہنچائی
تاکہ ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اسوہ سامنے رہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان تمام کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے گھرانے کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لی.